صوبائی رہنما حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کو تشریف لائیں۔ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموں سے رسول اکرم کی جادے کی حفاظت کرتے ہیں۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلمہ، اما بعد، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے، میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، مسلک، مذہب، عقیدہ، نظریہ پر جان کی قربانی پیش کرنے والے سرفروشان ختم نبوت، میں نے آپ احباب کی خدمت میں اسٹیج سے دیے گئے ٹائم کے اندر اجازت چاہنی ہے۔ توجہ رکھنا، میں دو چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے مخاطب نیو جنریشن ہے، میرے خطاب کا مقصد ان نوجوانوں میں جذبہ ابھارنا ہے۔ آج ہم قادیانیت کو کافر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنا ایمان مانتے ہیں، پر میرا نوجوان معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے، کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ مکمل تفصیل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس عدم معلومات کی بنا پر قادیانیت سے گفتگو نہیں کر سکتا، یا وہ ہمارے ایسی گفتگو سے اس کو واسطہ پڑتا ہے جو اس کی عقل سے ماورا ہے۔ میرے دوستوں، پریشان نہ ہونا، میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت کے اندر ایک دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہر دور میں باطل آیا ہے تو اللہ نے اہل حق کو باطل کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے۔ شیطانیت کا مقابلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، فرعون آیا ہے تو حضرت موسیٰ کا انتظام بھی ہوا ہے، نمرود نے چیلنج کیا تو طاقت ابراہیمی بھی آئی ہے۔ اگر ابو جہل کی کفر کی ریشہ دوانیاں آسمان کو چھونے لگی ہیں تو محمدی یلغار بھی آئی ہے اور قیامت تک چلنا ہے۔ ہر دور میں باطل جس طرز پر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوگا، ہم اس طرز پر اس کا جواب دینا جانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی خدمت میں کہے نبی کی تعریف کریں، انٹرنیٹ پر میرا واسطہ بھی پڑتا ہے، what is the definition of messenger، بتائیے پیغمبر کی تعریف کیا ہے؟ قادیانیوں کے سامنے، مرزائیوں کے سامنے کبھی وہ تعریف مت کرنا جو کتابوں میں موجود ہے، بلکہ وہ تعریف کرنا، اس تعریف سے قادیانیت کو منہ توڑنا جس دلیل کی دنیا میں وہ جواب نہ دے سکے۔ مجھ سے قادیانی نے پوچھا، بتاؤ نبی کسے کہتے ہیں؟ میں تعریف کی دنیا میں کشاف اصطلاحات الفنون پیش کر سکتا ہوں، میں تعریف کی دنیا میں دلائل کے انبار لگا سکتا تھا، پر میں نے عوامی لہجے میں جو بات کی ہے، پڑھا ہوا سبق اکابر کی موجودگی میں سنانے لگا ہوں۔ میں نے کہا قادیانی، نبی کی تعریف اس انسان کی ہے، وہ انسان، وہ خوش قسمت انسان نبی ہے جس نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اب لیا مرزا قادیانی کے پرداجے کو نکال کے دکھا، وہاں کیا تھا؟ مجھے کہنے لگا یہ تعریف کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا لکھی ہوئی باتیں پہلے بھی موجود تھی، دلیل کی دنیا میں کتابیں بھر چکی تھی، پر تم نے کہاں مانا؟ میں نے تعریف کی ہے، توڑ میری تعریف کو قرآن حدیث کے میزان پر، دلیل لاؤ۔ مجھے کہنے لگا اچھا وہاں تو جبرائیل نے بھی پڑھی تھی۔ میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کروا، تو نے میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ میں نے کہا اس خوش قسمت اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جبرائیل، تو فرشتہ ہے۔ کہنے لگا بتاؤ خاتم النبیین کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام، ان مقتدیوں کے امام کا نام ہے۔ اس طرز پر مرزائیت سے گفتگو کی جائے۔ میں ایک بات مزید کروں، انٹرنیٹ پر ٹورنٹو سے، کینیڈا سے ایک قادیانی سرمت سے گفتگو ہوئی، مجھے کہنے لگا آپ انہیں نبی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا مرزا اپنی تحریرات کے نظری میزان میں
اپنی تحریرات میں بھی خود کو نبی نہیں سمجھتا. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کے لیے قانون خداوندی یہ ہے. حضور پاک نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی وراثت کا وارث نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ مرزا کی کتب موجود ہیں، اٹھائیے اس کو. دلیل کی دنیا میں اوپن کر کے بات کرتے ہیں. مرزا نے اپنے چچے کی جائیداد کے لیے بھوپال کے اندر گرداسپور کی عدالتوں میں مقدمے کیوں دائر کیے تھے؟ کس بنیاد پہ وراثت پاتا ہے؟ اے نبی کہنے والوں دلیل کی دنیا میں آؤ. میں ایک بات مزید کہوں، میں ابھی نشتر حال میں داخل ہوا، اللہ کی قسم دل خوش ہو گیا. ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اے مسلمان، یہ خطاب اہل اسلام کو ہے. اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو مدینہ منورہ روضہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. روضہ اقدس میں بولیے ایمانی غیرت سے بولیے، روضہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. میں نے کہا یہ جملہ تائید کے طور پہ کئی جگہ پیش کیا جا سکتا ہے. ہاں یہاں بندے نے ملا ہے، اس کی ملاقات کا عمل حضور پاک پہ پیش ہوا ہے. عرض اعمال کا بھی ثبوت ہے، عقیدہ حیات الانبیاء کا بھی ثبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بھی ثبوت ہے کہ صرف انہی پر پیش ہو رہا ہے. ہاں میرے نوجوان، اگر یہاں سے آپ کو میرے اکابرین کہیں یہ قادیانیوں کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، وہ شیزان ہو وہ تب ہے، وہ ذائقہ گھی ہو وہ تب ہے، وہ اسٹیبلیزر کی ان کی کمپنی ہو، وہ او سی ایس کی کمپنیز ہو، ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا یہودیوں کے خلاف بائیکاٹ کی بات آپ کرتے تو ہیں پر اتنی شدت سے نہیں کرتے. عیسائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کی بات آپ کرتے تو ہیں پر اتنی شدت سے نہیں کرتے. کیا وہ کافر نہیں ہے؟ میرے کو نوجوان سمجھے نہیں ہو، یہودی کافر میں سمجھتا ہوں، سمجھتا رہوں گا. عیسائی کو کافر سمجھتا ہوں، سمجھتا رہوں گا. میرے ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہودی اور عیسائی اس نبی کا نام لینے والا ہے جو سچے پیغمبر ہیں، پر قادیانی وہ کافر ہے، قادیانی وہ زندیق ہے، قادیانی وہ دجال قوم ہے جو اس کو ماننے والے ہیں جو جھوٹا ہے. نعرہ تکبیر. توجہ، میں خطیبانہ طرز پر بات نہیں کر رہا. میرے استاد جی نے بھی فرمایا وکیلانہ طرز پر بات کرتا ہوں. وکیل چاہتے ہیں سناٹا ہو اور ہمارے دلائل سنو. میں نے کہا سنو، ہم نے اسی لیے اس کا شدت سے رد کیا ہے کہ ایک جھوٹے نبی کی بات کرنے والا ہے. میرے بھائیوں اور خصوصاً میرے نوجوان دوستوں، آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مرزائیت کی پیجز لائک نہ کریں، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ان کی باتوں کو آگے شیئر نہ کریں، بلکہ جیسے یہ حکم کر رہے ہیں ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں اور دلیل کی دنیا میں آگے چلیں. حضرت نے فرمایا نا میں فی سبیل اللہ آنے کے لیے تیار ہوں. میں ان کی اتباع میں کہتا ہوں آل پاکستان کیا آپ ہمیں جہاں بلائیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری جان بھی لگ جائے. یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ